السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے قسم کھایا اور قسم کھاتے ہوئے کہا واللہ اللہ کی قسم لا یغفر اللہ لفلان اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان کون شخص ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا. انی قد غفرت له یقیناً میں نے اسے معاف کر دیا وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ اور تمہارے عمل کو برباد کر دیا. اس کو امام مسلم نے کتاب البر میں باب النہی عن تقنیط الانسان من رحمت اللہ میں بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسری حدیث میں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ رواہ مسلم. انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ جو دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ان دو حدیثوں سے کئی ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے یا کئی فوائد ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ان میں کچھ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے بڑے نیک ہوتے ہیں اور وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ابھی توفیق نہیں ملی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں لطفت ہوتے ہیں یا گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں گناہوں کا ارتکاب کیا کرتے ہیں. ایسے معاشرے میں ایسے سماج میں ایک نیک انسان کا طرز عمل یا طریقہ کیا ہونا چاہیے گنہگار کے تعلق سے اس چیز کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. پہلی چیز یہ ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا کہ کسی بھی گنہگار انسان کو گنہگار سے مراد کسی بھی مسلم گنہگار انسان کو آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حقیر نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں کہ اس سے ہم محبت کریں ایسا نہیں کہ ہم ان کو برائی پر نکیر نہ کریں یا ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ انجام نہ دیں. یہ بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم بذات خود اس کے گناہ کو برا سمجھے لیکن اسے حقیر نہ سمجھے کہ میں بڑا نیک انسان ہوں اور یہ بہت برا انسان ہے. یہ سوچ کر کے انسان اسے برا نہ سمجھے یا حقیر نہ سمجھے. کسی چیز کو کبر بھی کہا جاتا ہے اسی لیے کبر کی تعریف میں بطر الحق و غمط الناس یعنی انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے تو یہ کبر اور تکبر ہے یہ گھمنڈ ہے. اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض گناہ جو ذلت کا سبب ہوتے ہیں وہ اس بھلائی سے بہتر ہے جس بھلائی کو کر کے انسان عجب میں غرور میں اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے. بات سمجھے. بعض ایسے گناہ جو ذلت کا سبب بنتے ہیں رسوائی کا سبب بنتے ہیں وہ گناہ بہتر ہیں ان نیکیوں سے جن کی وجہ سے ایک انسان رجب میں
یہ خود پسندی میں اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہوں، وہ تو بہت خراب انسان ہے. تو اس چیز سے ایک انسان کو بچنا چاہیے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے تعلق سے کسی کو بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. بدگمانی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں، خاص شخص کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف کر دے گا لیکن فلاں کو معاف نہیں کرے گا. یہ سوچ ہماری اور آپ کی نہیں ہونی چاہیے. اس بدگمانی سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص کو معاف کرنا یا معاف نہ کرنا یہ اللہ کی رحمت اور مشیت کا معاملہ ہے. بات کو سمجھیے گا. کسی کو معاف کرنا یا کسی کو معاف نہ کرنا یہ اللہ کی مشیت اور رحمت کا معاملہ ہے. اس لیے ایسے معاملات میں ایک انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی خاص شخص کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ تجھے معاف کرے گا یا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. متعین طور پر کسی شخص کے بارے میں ایسا کہنا درست نہیں ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں ایسا گناہ جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. مثلا شرک جو کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ایسی نیکی جو کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے. لیکن متعین طور پر کسی شخص کے بارے میں آپ کہیں کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا کسی کے بارے میں آپ یہ کہیں اللہ تجھے معاف کر دے گا، یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں حدیث کی روح سے. یہ دونوں چیزیں حدیث کی روح سے درست نہیں ہے. آپ اس کو دوسرے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کسی شخص کی نیکی کو دیکھ کر کے آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جنتی ہے، الا یہ کہ اس شخص کے بارے میں نصوص موجود ہو کہ فلاں جنتی ہے. جیسے عشرہ مبشرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، فلاں جنتی، فلاں جنتی ہے نا. لیکن جس شخص کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے، نص موجود نہیں ہے، آپ اس شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جنتی ہے. ایسے ہی اس کے برعکس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، چاہے وہ کتنا بھی گناہ کر رہا ہو، کہ تو جہنمی ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، بخاری کی ایک روایت ہے، جس وقت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ام العلا بیٹھی ہوئی تھی، ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس صحابیہ نے کہا رحمت اللہ علیک ابا الصائب، اے ابو الصائب، یعنی عثمان بن مظعون کی یہ کنیت ہے، کہ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو. فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میری گواہی تجھ پر ہے کہ اللہ تیری عزت کرے گا، تیری تکریم کرے گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما یدریک ان اللہ اکرمہ، اے خاتون تم یہ بتاؤ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ اس کی تکریم کرے گا، اللہ اس کی عزت کرے گا آخرت میں. تو اس خاتون نے کہا لا ادری بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول، مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے، بس میں نے کہہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما عثمان فقد جاءه واللہ الیقین وانی لارجو له الخیر. کہا رہی بات عثمان کی، صحابی کی، تو اللہ کی قسم موت ان کے پاس آیا ہے، یقین ان کے پاس آیا، یقین سے مراد یہاں موت ہے، موت ان کے پاس آئی ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلا کرے گا. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل به، اور ایک روایت ہے ما یفعل بی ولا بکم، کہ اللہ کی قسم میں رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. میں رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس وقت اس خاتون نے کہا، ام العلا نے کہا فواللہ لا ازکی
अहदन बअदहु अबदा, कहा अल्लाह की कसम मैं इसके बाद कभी भी किसी आदमी का तज़किया नहीं करूंगा कि फलां शख्स जन्नती है या फलां शख्स के बारे में अल्लाह ताला ऐसा करेगा, ये तज़किया मैं किसी का नहीं करूंगा। लेकिन वो कहती हैं वअहज़ननी ज़ालिक, लेकिन इस चीज ने मुझे जरा गमगीन किया, इतना नेक आदमी है, इनके बारे में अगर मैंने ये कहा, तब ये बात अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए एक चश्मा जारी है, एक चश्मा जारी है। मैं सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मैंने खबर दिया कि ऐसा ऐसा ख्वाब मैंने देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ाका अमलुहु, ये उस्मान का अमल है, ये उस्मान का अमल है जो सरचश्मे की तरह बह रहा है। इस हदीस से क्या मालूम हुआ? इस हदीस से ये मालूम हुआ कि कोई आदमी कितना ही नेक क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बारे में अगर हमें नहीं मालूम है कि वो जन्नती है, नस मौजूद नहीं है, तो हम उसके बारे में इस तरह नहीं कह सकते कि फलां शख्स जन्नती है। जब किसी नेक इंसान के सिलसिले में ये नहीं कहा जा सकता, तो इसके मुकाबले में किसी गुनहगार शख्स के लिए भी ये हम नहीं कह सकते कि तू जहन्नमी है या फलां शख्स जहन्नमी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके किस अमल की वजह से उसे माफ करके जन्नत में दाखिल कर दे अपनी रहमत से, ये नहीं मालूम है। इसीलिए जो मुहक्किक उलमा है वो कहते हैं कि कोई शख्स अगर मरता है, इसको सुनिएगा, कोई शख्स अगर मरता है तो उसके लिए ये नहीं कहना चाहिए कि वो अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह के प्यारे हो गए वाला जुमला जो है, कोई अगर मरे तो उसके लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि वो अल्लाह का प्यारा हुआ कि अल्लाह का प्यारा नहीं हुआ, इसलिए इस जुमले से बचना चाहिए। खैर, किसी मुतय्यन शख्स के बारे में हम फैसला नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अल्लाह की रहमत से किसी भी शख्स को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। न अपने बारे में नाउम्मीद हो इंसान, न दूसरों के बारे में नाउम्मीद हो। बात समझे? न अपने बारे में नाउम्मीद हो, न दूसरों के बारे में नाउम्मीद हो। इसीलिए इमाम मुस्लिम ने इस हदीस में जो बाब बांधा है, वो बाब ये बांधा है कि इस बात की मुमानात का बयान कि किसी इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि इंसान गुनाहों पर गुनाह करता जाए, ये अलग चीज है, गुनाहों को नहीं करना है। लेकिन किसी इंसान को अगर इंसान देखे कि गुनाह कर रहा है तो उसके सिलसिले में नाउम्मीद इंसान को नहीं होना चाहिए, उसे भलाई का हुक्म देना चाहिए, गुनाहों से रोकना चाहिए। इसी तरीके से इस हदीस से हमें मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। हम और आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा गुनाह कर रहा है, इसे अल्लाह कैसे माफ कर सकता है? जैसा कि इस आदमी ने कहा, कैसे इसे माफ करेगा? अल्लाह नहीं माफ करेगा, कसम तक खा लिया कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। इसी तरीके से हम जब ज़बान का इस्तेमाल करें, किसी के ताल्लुक से कोई बात करें, खास करके अगर वो चीज शरीयत का मसला है या अल्लाह के ताल्लुक से हमें कुछ खबर देना है, तो हमें अदब का बड़ा लिहाज रखना पड़ेगा, हमें अदब का बड़ा लिहाज रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी बात कहें जिससे अल्लाह के साथ हम बेअदबी कर दें, जैसा कि इस शख्स ने अल्लाह की बेअदबी कैसे की? इसने कसम खाया कि अल्लाह की कसम इसे माफ नहीं करेगा अल्लाह। अल्लाह के सिलसिले में ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह माफ नहीं करेगा, इस शख्स को या किसी शख्स को, ये अल्लाह के साथ बेअदबी है, ये अल्लाह के साथ बेअदबी है। कोई इंसान कैसे कसम खा सकता भाई अल्लाह माफ करे ना करे, ये अल्लाह का मामला है। तो कोई बात हम ऐसी ना करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला के साथ बेअदबी हो या इंसान अल्लाह की गुस्ताखी करे। इसीलिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक दूसरी रिवायत है कि अबू हुरैरा ने जब इस हदीस को बयान किया तो अबू हुरैरा ने कहा कि इस शख्स ने एक बात ऐसी कह दी है जिसकी वजह से इसने अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह कर दिया है। सिर्फ एक ही बात थी ना, बहुत नेक आदमी था ये, लेकिन सिर्फ एक बात कह दी कि अल्लाह की कसम अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। इस एक बात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अमल को ज़ाय कर दिया। इसलिए बात करने में हमें बहुत मुहतात होना चाहिए, ज़बान का इस्तेमाल करने में हमें बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए। ये चीज
سے ہوا ہوائی نہیں ہے. بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ حسن خاتمہ فرمائے ان کا، لیکن وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. بس اوقات نصیحت کرتے کرتے وہ کیا کہہ دیتا ہے، ارے تو جہنمی ہے، تو جا رہے کیا، اسی بات کہہ دیتا کہ نہیں کہہ دیتا. زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آدمی کبھی کبھی ایسی بات کہتا ہے حالانکہ اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں کے سلسلے میں بہت ہی محتاط رہیں. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کسی گنہگار کو دیکھ کر کے اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اسے ہدایت دے، اسے اپنی رحمت میں تو داخل کر کے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے لیے انسان کو حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرے اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ فلاں شخص کو ہدایت دے، عبادت کرنے کی توفیق دے، لیکن کسی کے سلسلے میں وہ فیصلہ نہ کرے. کیونکہ فیصلہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے. اس لیے اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں، خصوصاً اگر اللہ کا معاملہ ہے، جنت جہنم کا معاملہ ہے، تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. اپنی زبان کو لگام دے کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو برباد کر دے اور اپنی رحمت سے اس گنہگار کو جنت میں داخل کر دے. ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، جب ہماری وفات ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم.